نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہا درود و سلام آقا دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور امت کے تمام مسلمانوں کی۔ محترم ناظرین، باقی تمام لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ وغیرہ۔ عدالت قائم ہوگی، اب تعالیٰ فرشتوں کی مائیت میں نزول جلال فرمائیں گے۔ عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ انسان کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ بائیں ران، یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کی تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے عالی منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ سوال کرے گا، تو تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوفزدہ ہو کر۔ پھر اللہ فرمائے گا، کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ وہ کہے گا، یا اللہ تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ دیا تھا۔ پھر اللہ سوال کرے گا، تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا، نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا، اسلام کا نظام عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا، حدود نافذ کیوں نہ کی، میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، اور بے حد و حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا، یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل کروانے کے لیے۔ پھر ابن آدم اپنی دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور اپنے بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں نیک بن کر رہوں گا۔ محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے۔
آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے سے ہی جہنم میں گر جائیں گے۔ آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت، اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے صدائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخ صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور صراط وغیرہ شامل ہیں، یہ کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھے، حتیٰ کہ روح زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا، آئے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ چند احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو منہ پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل اس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی۔ جبکہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو طے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ امام ابو العالیٰ نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں جن کی اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں، اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں۔ جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی لکڑی بنا دیا۔ محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔
چونکہ زمین سے بہت دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع نظر آتا ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اس میں خاص قسم کی روحانیت مان کر اس سے حاجتیں طلب کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابلوں کے ہاں ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے ہیں، کوئی زہرا کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، اور مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تعداد میں تھے، یہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے تھے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا، زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا سیارہ ہے، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ آج تو یہ پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حوادث سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تسخیر پہاڑ اون کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ بلکہ سورہ تکویر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں گابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک یہ اونٹنیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا، اسے بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ جننے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ گابن اونٹنی جیسی قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے گا، اور اس وقت وہاں کے جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہیں ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب قیامت کے دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوست نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے دریچے نظر آئیں گے۔ ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان و زمین قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرم اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا اور کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان جان لے گا جو اس نے کیا۔ انسان نے اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس کے ہر فعل کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہوگا۔ بلکہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے اور سورج کی روشنی بجھ جائے گی، اور وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں غلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان دوسرے آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے،
اور ایک منادی کرنے والا آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میرے امتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، آخر میں ایک حدیث مبارکہ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سورہ تکویر پڑھے۔ اس کے علاوہ سورہ انشقاق اور بعض صورتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان صورتوں کو پڑھ کر قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا حضور، کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے۔ قیامت کی فکر سے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے، یعنی بڑھاپا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔